بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ رب جلیل نے جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کے ہر لفظ ہر حرف کی حرمت کو محفوظ رکھا ہے، اسی طرح اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر قول، ہر فعل، ہر عمل کی حفاظت فرمائی ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت شیبہ بن عثمان جو اس وقت ایمان نہ لائے تھے، پوری نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سوچا کہ میرے والد کو حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ نے قتل کیا، اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ شیبہ نے اپنی تلوار نکالی اور دل میں سوچا کہ میں دائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں۔ جب آگے بڑھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب موجود ہیں۔ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے جو چاندی کی طرح چمک رہی ہے مگر مٹی سے اٹی ہوئی ہے، گویا وہ ابھی ابھی جہاد سے آئے ہوں۔ شیبہ نے سمجھا کہ اگر میں نے اس طرف سے حملہ کیا تو میں مارا جاؤں گا، میں بائیں جانب سے حملہ کرتا ہوں۔ بائیں جانب شیبہ آیا اور اس نے دیکھا کہ سفیان بن حارث بن عبد المطلب وہاں پر تلوار لیے کھڑے ہیں۔ شیبہ نے دل میں خیال کیا کہ آپ کے چچا زاد ہیں تو یہ آپ کی دفاع میں کوئی کمی نہیں کریں گے، تو مجھے اس طرف سے حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ شیبہ نے دل میں سوچا کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب سے حملہ آور ہونا چاہیے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب آ گیا، آگے بڑھنے لگا تو دیکھا کہ آگ کا ایک شعلہ اس کی طرف لپک رہا ہے۔ شیبہ کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ وہ آگے بڑھا تو یہ آگ اس کی بینائی زائل کر دے گی اور اسے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ وہ پیچھے کی طرف بھاگ نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیبہ کی تمام حرکات سکون کے ساتھ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے شیبہ کو آواز دی، او شیبہ میرے قریب آؤ۔ شیبہ شرم، جھجک، پشیمانی اور ندامت سے بھرپور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ رب تعالیٰ شیبہ کے سینے سے شیطان کو دور کر دے۔ لب مبارک سے یہ دعا کا جاری ہونا تھا کہ شیبہ بن عثمان ایک کافر سے رضی اللہ عنہ بن گئے۔ ان کی اندر کی دنیا بدل گئی
اور وہ تلوار جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھے تھے، تاحیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں جہاد کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ وما توفیقی الا باللہ۔